حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قیمتی اور انمول اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام اور فقہاء نے بتائی ہیں کہ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو۔ آپ کا اچھا دور شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کیا، اے امیر المومنین، کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان پر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی جو تم پر ظاہر ہوگی وہ یہ کہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے گی، یعنی نیند سے بیدار ہو کر اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ رب العزت خود مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ بھی فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بھی وقت بدلنے والا ہے۔ دوسری نشانی جو تم پر ظاہر ہوگی کہ تمہیں دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ تیسری نشانی، جب انسان آزمائش آنے پر صبر کرنے لگ جائے تو اللہ رب العزت اس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔
جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں، دکھ اور درد مجھے ہی کیوں ملے ہیں، اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دے۔ اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال، تم تو توحید کی بڑی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مارا جاتا ہے، اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اس طرح سے میرے اللہ نے مجھے بھی آزمایا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترا، اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا۔ یہ وہی صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں کون ہیں؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے مجھے یہ دس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو رہا، اسی لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا، اور جب میں بے وضو ہو جاتا تو فوراً ہی وضو کر لیتا، اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھ، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے کہ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ ہی آزمائش دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، تمہارے چہرے پر جب رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان کہ دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ جب انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پر قابو پانے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پانچویں نشانی، جب انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اور
اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے ہاں کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو خبر پہنچا دو کہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن رہا ہے۔ تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کو لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے بہت جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو تحفہ کے طور پر ضرور شیئر کریں۔